پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 39۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انکا بے شک تو ترا دیکھتا ہے، الارض زمین کو، خاشعتاً خشک بنجر، فَإِذَا پس جب انزلنا ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ سرسبز ہو کر لہلانے لگتی ہے، وربت اور نشو نما ہوتی ہے، ان الذی بے شک وہ اللہ، احیاہا جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، انہ بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی توحید، الوہیت اور قدرت پر دلائل ارشاد فرما رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ اہل مکہ، خاص کر کے مشرکین مکہ، یہ حشر و نشر کے منکر تھے۔ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جب انسانی وجود مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے گا تو پھر مٹی سے وجود انسانی کو دوبارہ کون نکالے گا؟ وہ کہتے تھے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں۔ اللہ کی ذات اسباب کے محتاج نہیں ہے، جو اسباب کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہنوں کے قریب کر کے مثال دی، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب بات سمجھانے کے لیے کبھی مکھی اور مچھر کی مثال بھی دینی پڑے تو رب دے دیتا ہے، اور کافر کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا، اس کو اتنی چھوٹی باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے، ایمان والے کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی کوئی حق کی بات ہے، اس میں بھی کوئی حق کی بات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنوں، اور ویسے بھی کلام با اثر ہوتا ہی وہی ہے جو انسانی ذہن کے قریب ترین کیا جائے۔ سامنے بیٹھے ہیں جوہلا، جو کم علم ہیں، اور آپ اپنی علمی موشگافیاں بیان کرتے جائیں تو کون سمجھے گا؟ خاک سمجھے گا۔ جیسا مجمع ہے ویسی گفتگو کرنا یہ علم کی دلیل ہے، اور اگر سامنے سننے والے معنی اور مطالب سے واقف نہیں، اور آپ ٹاپ کی اردو بولتے جا رہے ہیں جو ان کے ذہنوں کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے، تو پھر یہ آپ کے صاحب علم ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بڑا جو ہے نا خطاب جہار دیا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کسی کے پلے میں بھی کچھ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے مثالیں قریب ترین ذہنی انسانوں کے دیتا۔ اب دیکھیے کتنی مثال، اللہ فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں، اپنی آنکھوں سے ایک بنجر زمین پڑی ہے، اس میں کوئی ہلچل نہیں ہے، وہ ایک عاجز کی طرح مردہ پڑی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، اب بارش سے وہ زمین نرم ہوتی ہے، تم اس میں ہل چلاتے ہو، بیج ڈالتے ہو،
تو پھر کیا ہوتا ہے، لہلاتے کھیت تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کھیت صرف یہی نہیں ہے کہ لہلاتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں۔ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سٹا لگتا ہے، پھر اس سٹے میں دانے پیدا ہوتے ہیں، پھر دانے نشو نما پاتے ہیں، پھر ہم سورج کی حرارت دے کر انہیں پکا کر دیتے ہیں، چاند کی خنک دے کر ان میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں، پھر ہم اسی پودے کو جو لہلا رہا تھا ہم پھر اس کو خشک کر دیتے ہیں اور تمہارے دماغوں میں پیغام ڈالتے ہیں اب اس کو کاٹ لو، یہ تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا کون کر رہا ہے؟ رب۔ یہ سارا اللہ کر رہا ہے۔ اچھا، اسباب چونکہ تم سے اسباب لیے، ورنہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم دانہ نہ ڈالتے، اگر تم زمین کو نہ پھاڑتے تو کچھ نہ ہوتا؟ یہ جو گھاس اگتا ہے تم اگاتے ہو، اس میں جو ہے نا تم بیج ڈالتے ہو یا کھاد تم لگاتے ہو یا زمین پھاڑ کر اسے لگاتے ہو؟ نہیں لگاتے نا، یہ ہم اپنی شان سے اگا دیتے ہیں۔ نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت پڑی، نہ کھاد دینے کی ضرورت پڑی، ہم نے پانی لگایا، زمین کو نرم کیا، ہم نے حکم دیا گھاس کو گھاس نکل آیا۔ اب تم دانہ ڈال کر گھر آ کر سو جاتے ہو تو مٹی کے نیچے دانے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کو پھاڑتا کون ہے؟ وہ ہم۔ پھر اس سے کومپل تیار کون کرتا ہے؟ وہ ہم۔ پھر اس کومپل کو نرم و نازک ہوتی ہے، اگر اس پر چمٹی بیٹھے نا تو وہ جھک جاتی ہے، ہم اتنی بھاری مٹی اس کے نیچے سے اسے حفاظت سے باہر لے آتے ہیں۔ تم یہ سارے مناظر دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے؟ اب ہم لہلاتے کھیت بنا دیتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، وربت نشو نما پاتے ہیں۔ فرمایا یہی اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس نے اس زمین کو زندہ کیا نا، اب مثال وہ نہیں دی جو تم دیکھ نہ سکو، مثال وہ نہیں دی جو تمہارے دماغوں میں نہ آ سکے، مثال وہ نہیں دی کہ جو تم کو جی ہوتا ہوگا آسمان پر لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آسمانوں کی بات کرتا تو تم کہتے کہ یہ جو ہمارے دماغوں سے بہت اونچی بات کر دی گئی ہے۔ کہا یہ تمہارے گھر کی کہانی ہے، تم ہر روز دیکھتے ہو بنجر زمین پڑی ہے، اگلی کی بار گزرتے ہو بارش کی وجہ سے وہ نرم ہوئی ہوتی ہے، پھر اگلی بار گزرتے ہو تو وہاں کھیت موجود ہوتا ہے، سرسبز و لہلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تمہاری نگاہوں کے مناظر ہیں نا۔ تو جو اللہ بنجر زمین کو زندہ کر لیتا ہے، وہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے وجودوں کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ اور پھر جس نے ابتداءً تمہیں بنایا، جبکہ تمہارا کوئی خاکہ، تمہاری کوئی تصویر، تمہارا کوئی سٹرکچر نہیں تھا، اس وقت جس نے بنایا، ٹھیک ہے، اب اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ اب کوئی مشکل ہے اس کو؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ ہونا تو آپ اسے کہیں جی گنبد کا جو ہے نا وہ نقشہ بنا کر دو، وہ 3-4 نقشے بنا کر دے گا، 10 بنا لے گا، 20 بنا لے گا، 100 بنا لے گا، پھر 100 کے بعد بس کر جائے گا۔ اب دوسرے محلے والوں نے کہا جی ہم نے مسجد بنانی ہے، وہی پرانے 100 دکھائے گا، ان میں سے کوئی گنبد آپ چوائس کر لیں۔ پھر اگلے محلے والے اس کے پاس آگے ہم نے مسجد بنانی، وہ اسی 100 کو دکھائے گا، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، تھوڑی بہت تبدیلی کر کے۔ کروڑوں اربوں کے اعصاب سے انسان بنائے ہیں، کسی کا خاکہ دوسرے سے ملتا نہیں ہے، فنگر پرنٹ نہیں ملتا، یہ باریک سی لائنیں ہیں یہ نہیں ملتی۔ کتنی شان ہے اس کی۔ اب اس کے لیے تم یہ کہو کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ نہ تو وہ تمہارے سٹرکچر کے لیے محتاج ہے کسی سبب کا، اس نے تو صرف اپنی شان قدرت سے کن بولنا ہے۔ اربوں انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر معاشر کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے، اس نے تو صرف کن فرمانا ہے۔ اس نے یہ تھوڑا ہے نام شروع کرنے ہیں، حاجی محمد عباس، حافظ محمد گلزار، حاجی محمد سعید، حاجی محمد امین، فلاں 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 اٹھو، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اس نے صرف ایک بار کن
سب قبروں سے بھاگتے ہوئے دوڑ پڑیں گے. وہ کوئی محتاج ہے کسی کا؟ محتاج تو ہم ہیں، پوچھ کر ہمیں کرنا پڑتا ہے، اسے کو تو کسی سے پوچھنا بھی نہیں کر پڑتا. وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے. اس لیے کہا اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. وہ تمہارے سامنے مثالیں دے رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے مردہ زمین ہے، میں کیسے زندہ کر رہا ہوں. تو جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے وہی خالق تمہارے مردہ وجودوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر اعلان کیا اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں؟ بنا وہی نہیں سکے گا جو قادر نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ معمار کو کہتے ہیں مجھے یہ عمارت بنا دو، معمار کہتا ہے جی نہیں میں اس کام پر قادر نہیں ہوں، یہ کام اور کرتا ہے. اب مسجد بنانی ہو نا تو یہاں کتنے لوگوں کو انتخاب کرنا پڑتا ہے. ایک کہتا ہے جی میں تو صرف اینٹوں کا کام کر سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پتھر لگا سکتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ٹائل لگا سکتا ہوں، پتھر والا ٹائل نہیں لگاتا، چوتھا کہتا ہے جی لکڑ کا کام میں نہیں کرتا، لکڑی والا کام اور کرتا ہے. اچھا گیٹ بنانا ہے جی، گیٹ بنانے والا اور ہوتا ہے، راج میں نہیں ہوتا، میں گیٹ نہیں بنا سکتا. جی محراب والا اور ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی محتاجی کرنی پڑتی ہے ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ خالق کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں. میرے یہاں یہ نہیں ہوگا، آسمان بنانا کون، زمین بنانی کون، فصل لگانے کون، بندے بنانے کون، اور اٹھانے تو کون. میں نے ایک لفظ رکھ لیا، ایک لفظ، بس میں اس ایک لفظ سے جو چاہوں جس کا میں ارادہ کروں، صرف میں کن بولتا ہوں، پیچھے میرا ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے کا کمال ہوتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے پیٹ میں درد ہوتی. تو اللہ کو چاہیے تھا نا موسیٰ آ گیا ہے، ہم اپنی شان قدرت سے دیکھتے ہیں درد ختم، کیونکہ درد ہم ہی تو پیدا کر رہے ہیں. کہا موسیٰ ایسے کرو فلاں جگہ پر چلے جاؤ، اس رنگ کی بوٹی ہے، اس کے پتے توڑو، انہیں رگڑ کر ان کا پانی نچوڑ کر پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے. جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، اس رنگ کی بوٹی لی، گھر آئے، رگڑا دیا، اس کا پانی نچوڑا، پیا، فوراً ٹھیک، ایک لمحے سے پہلے. اب وقت بیتتا گیا، چند ایک ماہ گزرے، پھر وہی درد دوبارہ آ گیا پیٹ میں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے بتا تو دیا نا نسخہ، اب دوبارہ کوئی طور پر ضرور جانا ہے، نسخہ تو اس نے بتا دیا ہے. اب پھر اسی آبادی میں چلے گئے، وہی بوٹی لی، اس کے پتے اتارے، گھر لے آئے، رگڑا دیا، پانی نکالا، پیا، درد اور بڑھ گیا. اب دوبارہ رگڑا دے کر پیا، درد اور بڑھ گیا. بڑی شدت سے رات گزاری، صبح اٹھے کوئی طور پر پہنچ گئے، مولا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہی پرانا تیرا بتایا نسخہ استعمال کیا، ابھی شفا نہیں ہو رہی. اللہ نے فرمایا موسیٰ شفا بوٹی میں نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں تھی. تو نے سمجھ لیا بوٹی میں شفا ہے؟ نہیں، شفا بوٹی باٹی میں نہیں ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے. اب ہم نے حکم دے دیا تھا بوٹی کو شفا دینی ہے تو اس نے دے دیا. اب تو ہم سے پوچھے بنا ادھر چل گیا تو نہیں، ہمارا حکم نہیں تھا، اب شفا کہاں سے آنی تھی؟ اچھا اب آ گئے ہو نا، اب جاؤ جا کر وہی پیو، اب شفا ہو جائے گی. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہی گھر میں بوٹی جو تھی وہ پہلے ہی تھی، اب اسے رگڑا دیا، پانی نکالا، پیا، فوراً ٹھیک. کہا موسیٰ ہمارے حکم میں شفا ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے. تو فرمایا قادر ہم ہیں ہر چیز پر، ہم کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، جہاں جہاں ہمارا حکم جاتا ہے وہیں وہ ہو جائے گا. ہم نے ایک لفظ کن رکھا، اس سے ہم سارے کام کرتے ہیں. تو اس لیے تم یہ مت سوچنا کہ مردوں کو زندہ نہیں کریں گے، ہم ضرور بھی ضرور زندہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے